سورۃ الشعراء اور سورۃ الاعراف کی چند آیات پہ بات کریں گے جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے اور کس طرح سے ان پر عذاب آیا، یہ انشاءاللہ آج ہماری گفتگو رہے گی۔ آغاز کرتے ہیں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 177 تا 191۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانتدار رسول بن کر آیا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری اختیار کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ تم پیمانہ پورا بھرا کرو اور لوگوں کے حقوق کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کے ساتھ مت دیا کرو، اور ملک میں ایسی اخلاقی، مالی اور سماجی خیانتوں کے ذریعے فساد انگیزی مت کرتے پھرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی امتوں کو پیدا فرمایا۔ وہ کہنے لگے اے شعیب تم تو محض جادو زدہ لوگوں میں سے ہو اور تم فقط ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو، اور ہم تمہیں یقیناً جھوٹے لوگوں میں سے خیال کرتے ہیں، پس تم ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب ان کارستانیوں کو خوب جاننے والا ہے جو تم انجام دے رہے ہو۔ سو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، پس انہیں سائبان کے دن کے عذاب نے آ پکڑا، بے شک وہ زبردست دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے، ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک اللہ کا یعنی آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے۔ اس کے بعد ناظرین سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85 تا 93 میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے اور مدین کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے، سو تم ماپ اور تول پورے کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں اس کے ماحول حیات کی اصلاح کے بعد فساد بپا نہ کیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس الوہی پیغام کو ماننے والے ہو، اور تم ہر راستے پر اس لیے نہ بیٹھا کرو کہ تم ہر اس شخص کو جو اس دعوت پر ایمان لے آیا ہے خوف زدہ کرو اور اسے اللہ کی راہ سے روکو اور اس دعوت میں کجی تلاش کرو تاکہ اسے دین حق سے برگشتہ اور متنفر کر سکو، اور اللہ کا احسان یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں کثرت بخشی، اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، اور اگر تم میں سے کوئی ایک گروہ اس دین پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لے آیا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا تو اے ایمان والو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں رئیسوں نے جو سرکش اور متکبر تھے کہا اے شعیب ہم تمہیں اور ان لوگوں کو جو تمہاری مائیت میں ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے باہر صورت نکال دیں گے، یا تمہیں ضرور ہمارے مذہب میں پلٹ کر آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ ہم تمہارے مذہب میں پلٹنے سے بیزار ہی ہوں، بے شک ناظرین اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اگر ہم تمہارے مذہب میں اس امر کے بعد پلٹ جائیں کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے، اور ہمارے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ ہم اس مذہب میں پلٹ جائیں مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو ہمارا رب ہے، ہمارا رب عزرو علم ہر چیز پر محیط ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کر لیا ہے۔ اے ہمارے رب ہمارے اور ہمارے مخالف قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور ان کی قوم کے سرداروں رئیسوں نے جو کفر و انکار کے مرتکب ہو رہے تھے کہا کہ اے لوگوں اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو اس وقت تم یقیناً نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ پس انہیں شدید زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا، سو وہ ہلاک ہو کر صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے نیست و نابود ہوئے گویا وہ اس بستی میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا حقیقت میں وہی نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ تب شعیب علیہ السلام ان سے کنارہ کش ہو گئے اور کہنے لگے اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کر دی تھی، پھر میں کافر قوم کے تباہ ہونے پر افسوس کیوں کر